السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کا روزہ رمضان بہت اچھے سے گزر رہا ہوگا۔ اگر اب تک کچھ سستی ہے، کوتاہیاں ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان سستی کوتاہیوں کو ترک کر کے اللہ کے اس بابرکت مہینے کی قدر کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے آج تیسرے پارے کی خلاصہ تفسیر سنتے ہیں۔ تیسرے پارے کے اندر بھی 4 جز ہیں۔ پہلا پاؤ کا حصہ، دوسرا پاؤ کا حصہ، تیسرا پاؤ اور چوتھے پاؤ کا حصہ۔ چلیے پہلا پاؤ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے پاؤ کے حصے کے اندر بھی 4 جز ہیں۔ نمبر 1 آیت الکرسی، یعنی آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید، علم و قدرت اور بہت سی اہم صفات کو بیان فرمایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ساری مخلوق کو اسی نے پیدا کیا ہے، وہ ہر طرح کے نقصان، نیند، اونگ اور تھکان سے پاک ہے، آسمان و زمین اور تمام چیزوں کا وہی مالک ہے، اس کے حکم کے بغیر کسی کو اس کی بارگاہ میں سفارش کا حق نہیں ہوگا، اس کو ہر چیز کا مکمل علم ہے، سب چیزوں پر قدرت حاصل ہے، زمین و آسمان اور پوری کائنات کی حفاظت و نگرانی اس کے لیے بہت ہی آسان ہے، کیونکہ وہ بڑا بلند و عظمت والا ہے۔ دوسرا چیز ہے جائز جگہوں پر خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کر کے ثواب حاصل کرنے کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں کہ اپنے خیال میں کسی کام کو نیک سمجھ کر اس میں خرچ کر دیں، بلکہ ثواب پانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس جگہ خرچ کریں اس میں خرچ کرنا شرعی طور پر جائز بھی ہو۔ اگر کوئی شخص ناجائز کھیل تماشوں اور ناجائز کاموں کے لیے اپنی جائیداد وغیرہ وقف کر دے تو وہ ثواب پانے کے بجائے عذاب کا مستحق ہوگا۔ تیسرا جز ہے صدقۃ و خیرات کے قبول ہونے کی شرط، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں صدقہ خیرات قبول ہونے کی شرط یہ ہے، نمبر 1 کہ صدقہ کرنے والا صاحب ایمان ہو، نمبر 2 جس کو مال دیا گیا ہے دینے کے بعد اس پر احسان نہ جتائیں، نمبر 3 ریاکاری اور دکھاوے کے لیے نہ دیں، نمبر 4 اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائیں بلکہ صرف اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے اور آخرت میں ثواب کی امید پر خرچ کریں۔ چوتھا جز مانگنے والوں کو تکلیف مت دو، یعنی اگر مانگنے والا کسی ایسے شخص سے سوال کرے جو کسی وجہ سے دینے کے قابل نہ ہو تو معقول و مناسب عذر پیش کر دے۔ اگر سوال کرنے والا بدسلوکی کرے یا غصہ دلانے والی حرکت کرے تو اس کو معاف کر دینا ایسے صدقہ خیرات سے 1000 درجہ بہتر ہے جس کے بعد لینے والے کو تکلیف پہنچائی جائے۔ تیسرا پارہ کا دوسرا پاؤ کے اندر بھی 3 جز ہیں۔ نمبر 1 سود کے احکام، یعنی نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ نمبر 2 سود خور اللہ کی رحمت سے دور اور ہدایات سے محروم ہوتا ہے۔ نمبر 3 سود خور تجارت اور سود کے نفع کو برابر سمجھتا ہے۔ نمبر 4 سود کھانے والے قیامت کے دن دیوانوں جیسی حرکت کرتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھے گا۔ نمبر 5 سودی لین دین سے توبہ نہ کرنے والا اور اس کو حلال سمجھنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ نمبر 6 اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق سودی کاروبار نہ چھوڑنے والے اس طرح جنگ کی جائے گی جس طرح باغیوں اور مرتدوں سے کی جاتی ہے۔ نمبر 7 سود خور کے لیے اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ نمبر 8 سود خور میں سنگ دل، بخل، کنجوسی، مال و دولت کی لالچ پیدا ہوتی ہے، نیز ضرورت مندوں غریبوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر خون چوسنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور خدمت خلق کے جذبے سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسرا جز قرض دار کو مہلت دینا، یعنی اگر کسی کے ذمہ تمہارا قرض اور وقت پر ادا کرنے کی اس پر گنجائش نہیں تو قرض کی ادائیگی کی مدت بڑھا دی جائے۔ جیسے اگر کسی نے 6 ماہ کے لیے قرض لیا تھا اور 6 ماہ کی مدت پوری ہونے پر بھی وہ بہت کوشش کے باوجود ادا نہ کر سکا تو سہولت کے اختیار سے مزید 2 مہینہ کی مہلت دے دیجیے، اور اگر قرض بالکل ہی معاف کر دیں تو یہ مدت بڑھانے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 3 لین دین کا شرعی طریقہ، یعنی ادھار معاملات میں اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اس لیے قرآن کریم نے ان جھگڑوں کو ختم کرنے کا آسان طریقہ یہ بتایا
کہ قرض کی رقم کی مقدار اور مدت دونوں لکھ لو، اور اگر معاملہ کرنے والے لکھنا نہ جانتے تو قرضدار کی ذمہ داری ہے کہ لین دین کے معاملے کو کسی امانت دار کاتب سے 2 گواہوں کی موجودگی میں لکھوائے، تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ دونوں اس معاملے کی گواہی دے سکیں۔ قرآن کے اس حکم پر عمل کرنے سے انشاءاللہ لین دین میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوگا۔ تیسرے پارے کا تیسرا جو حصہ ہے، تیسرا پاؤ جو ہے وہ ہے، اس میں 4 جز ہیں۔ نمبر 1، عزت و ذلت اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ رات کے بعد دن لے آتا ہے اور دن کے بعد رات، بے جان چیز کی سے جاندار پیدا کرتا ہے اور کبھی جاندار سے بے جان، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دوسرا جز ہے اللہ کے محبوب بننے کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبت صرف دعویٰ کی چیز نہیں، تمہیں اگر اللہ سے محبت اور تعلق کا دعویٰ ہے تو اس کے رسول کی پیروی کرو، ان کی بات مانو اور ان کی راہ پر چلو، پھر اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ چوتھا جز ہے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھلوں کا آنا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کے والد حضرت عمران کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی تربیت و پرورش ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمائی۔ جب وہ کہیں باہر جاتے تو انہیں ایک کمرہ میں بند کر دیتے، وہاں ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں اور بے موسم پھل آتے۔ یہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام معلوم کرتے، مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ تو وہ جواب دیتی کہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس عام طریقہ سے ہٹ کر کھانے پینے کی چیزیں اور بے موسم پھلوں کا آنا اس بات کی علامت و دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ان کے وہم و گمان سے بڑھ کر روزی عطا فرماتا ہے۔ چوتھا جز اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم کی دینی حالت دیکھ کر دل میں کھڑکتے رہتے تھے کہ میرے بعد میری قوم نبوت کے علم سے محروم ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نیک و صالح اولاد کی دعا فرمائی جو آپ کے انتقال کے بعد آپ کے دینی منصب و ذمہ داریوں کو سنبھالے، حالانکہ آپ خود بوڑھے اور بیوی بانجھ ہو چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں پاک باز بیٹا عنایت فرمایا۔ حضرت زکریا کے اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ظاہری اسباب کے بغیر بھی بندے کی دعا اور مراد کو پوری کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی ہر حاجت کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا پارے کا چوتھا پاؤ، اس میں بھی 5 جز ہیں۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ میں تم کو یہودیوں کی سازشوں سے بچا کر صحیح سالم اپنے پاس ایمان پر اٹھاؤں گا اور کافروں کی تہمتوں سے آپ کو پاک کر دوں گا۔ اس فرمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، چنانچہ آپ آسمان پر زندہ ہیں اور قیامت قریب دنیا میں تشریف لائیں گے۔ نمبر 2، غیرت و دعوت دینے کا انداز، غیروں کو دعوت دینے کا انداز، یعنی اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں ایسی بنیادی چیزوں کی طرف بلایا جائے جس میں ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں، جیسے ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانیں اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو رب نہ بنائیں۔ جب وہ ان باتوں کو تسلیم کر لیں تو ان کے سامنے دوسرے احکام کی دعوت پیش کریں۔ تیسرا جز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے، یعنی یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ وہ عیسائی تھے اور مشرکوں کا دعویٰ تھا کہ وہ مشرک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ مسلمان تھے اور اصل ابراہیمی کہلانے کے مستحق تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ چوتھا جز عہد توڑنے اور جھوٹی قسم کھانے کی سزا۔
جو لوگ دنیا میں تھوڑے سے نفع کے لیے عہد توڑتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے 5 وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ نمبر 2، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا۔ نمبر 3، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر نہیں دیکھے گا۔ نمبر 4، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ نمبر 5، آخرت میں ان کو دردناک عذاب دے گا۔ 5واں، جز اسلام کے سوا کوئی مذہب اللہ کو پسند نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند آدمی اسلام سے پھر گئے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اور اس طرح دوسرے جو بھی لوگ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کریں گے تو وہ دین اللہ تعالیٰ کو مقبول و منظور نہیں ہوگا اور انہیں اللہ کے عذاب سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا۔ یہ تھا تیسرے پارے کا مختصر خلاصہ تفسیر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو صحیح سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیں، خوب عبادت کریں، نفلی عبادتیں قرآن خوب پڑھیں، نماز کثرت سے پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔